نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واما تعرضن عنهم، اور اگر تمہیں معذرت کرنا پڑے ان سے. کن سے؟ انہم سے مراد کون ہے؟ رشتہ دار، مسکین، مسافر. یعنی اگر ان کو نہ دے سکو، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کو. کیسے؟ کہ ابھی تم رب کی رحمت کے امیدوار ہو، اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہو، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو. تو کیسے جواب دو، کیسے انکار کرو؟ فقل لہم قولا میسورا، تو ان کو نرمی سے بات کرو، عمدگی سے بات کرو، آسان بات کرو، اچھی طرح معذرت کرو. یہ اچھی معذرت کب آئے گی؟ اس کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے؟ سچویشن کیا ہے؟ آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ضرورت مند شخص یا کوئی مسافر ضرورت کی تصویر بنے آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ دے دیں، لیکن آپ کے حالات ایسے نہیں کہ آپ دے سکیں، کیونکہ خود آپ پر ایسی بعض ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا نہایت ضروری. مثلا آپ کو اپنے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے، اور اتنے میں کوئی اور مانگ بیٹھتا ہے، کیونکہ وہی دن ہے سب کی فیس دینے کے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو دوں تو اپنے کی کہاں سے دوں؟ قرضہ تو مجھے بھی کہیں سے نہیں ملے گا، یا مجھے کوئی یہاں جانتا ہی نہیں، وابن السبیل ہوں، یا اتنا ہے نہیں کہ زائد ہو تو دوسرے کو دے سکوں. اور پھر خاص طور پر جب رشتہ دار ہو کوئی، تو دوہرا حق ہے، ضرورت مند بھی ہے اور رشتہ دار بھی. اب ایسی سچویشن میں انسان بہت بے چین ہو اٹھتا ہے. نہیں دے سکتا تو گلٹی فیل کرتا ہے، دیتا ہے تو ایک اور پریشانی اٹھاتا ہے. اب کیا کرے؟ اس کا حل بتایا گیا ہے کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، انسان کو سمجھ نہیں آتی. نہیں کر سکتا تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی. کرنے لگے ایک اور مشکل میں پھنستا ہے کہ کر بھی نہیں سکتا، تو کرنے نہ کرنے کے بیچ میں گو مگو کی کیفیت میں آ جاتا ہے، پریشانی میں. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے نرمی سے بات کر لو، آسان طریقے سے معذرت کر لو، اچھی طرح ٹال دو، ایسی بات کرو جو ان کو سمجھ میں آ جائے. یعنی بد اخلاق نہ ہو، روڈ نہ ہو، چار سناؤ نہیں کہ آ جاتے ہیں مانگنے، اور اس قسم کی باتیں نہیں. یہ نرمی کہاں سے آئے گی، کیسے پھوٹے گی؟ وہ نکتہ بتانا چاہتی ہوں. مانگنے والے کے لیے دل میں نرمی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو انسان کے فوراً اریٹیشن آنے لگتی. یہ کیا مصیبت ہے؟ دل میں ہو یہ کیا مصیبت ہے، تو زبان پہ نرمی کہاں سے آئے گی؟ اور آئے گی بھی تو کہیں گے یہ تو منافقت ہی ہے، دل میں کچھ کر رہی ہوں اور اوپر سے کچھ کہہ رہی ہوں. یا آپ کہیں گے یہ تو بزدلی ہے. نہیں، ایک سوچ اگر آپ سوچ لیں تو دل میں خود ہی نرمی آ جائے گی کہ یہ سوال کرنے والا دراصل مجھے نیکی کا ایک موقع دینے آیا تھا. یہ بھی میرا محسن ہے، یہ میرے لیے نیکی کا ایک موقع لایا تھا، کیونکہ اگر میرے پاس ہوتا اور میں اس کو دے سکتا تو ایک نیکی ہو جاتی. کوئی ضرورت مند جب آتا ہے تو وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے اپنی ضرورت لے کر آیا اور آپ کو مصیبت میں ڈالنے آیا، یا آپ سے کچھ چھین کے جا رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھی دراصل آپ کو ایک نیکی کا موقع دینے آیا ہے. ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ مال لے لے کے گلیوں بازاروں میں صدا لگاتے تھے، ہے کوئی لینے والا؟ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ملتا ہے کہ جب صدائیں لگانے والے یہ لگاتے تھے ہے کوئی لینے والا، بجائے اس کے کہ ہے کوئی دینے والا. ہے کوئی لینے والا تو لے لے ہم سے. تو ایسی صورت میں یہ جو بات ہے نا کہ ہے کوئی لینے والا جو لے لے ہم سے، نیکی کروا لے ہم سے، تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہماری نیکی کا سبب بن جائے، تو اس کے لیے دل میں خود بخود محبت آ جائے گی.
خود بخود نرمی آ جائے گی کہ ہاں بھی موقع تو بہت اچھا تھا. اور اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا, تو اچھی سوچ سے ہی آپ کو نیکی مل گئی. اب کیا ہے, اب آپ اس سے نفرت سے نہیں پیش آئیں گے, اس سے لڑیں جھگڑیں گے نہیں, آپ اس کو کوئی اچھے طریقے سے بات کریں گے کہ جس سے وہ خفا ہو کر نہ جائے, ناراض ہو کر نہ جائے, دل برا لے کر نہ جائے. کوئی مشورہ دے دیں گے, اچھا دیکھو تم وہاں اپلائی کر کے دیکھو, فلاں جگہ سے کر کے دیکھو, یا یہ کہ کچھ عرصے بعد آنا. تو یہ دراصل حکمت کی باتوں میں سے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا رہے ہیں. قل لہم قولا میسورا, میسور کا روٹ کیا ہے؟ یسر, آسانی کے لیے. ولا تجعل یدک مغلولۃ, اور اپنا ہاتھ باندھ کے نہ رکھ. مغلول کیا ہے؟ مفعول کے اوپر, اور مغلولۃن بندھی ہوئی. بندھی ہوئی کیوں کہا گیا اس کو؟ مغلولۃن کا لفظی معنی کیا ہے؟ بندھی ہوئی, جو باندھی گئی ہو. ید عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے مغلولۃن آیا. ولا تجعل یدک مغلولۃن, اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا. ہاتھ باندھ کے نہ رکھو. اور پھر یہاں الی عنقک, گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو, اور زیادہ سمٹ گئے. ولا تبسطھا, اور نہ پھیلا کے رکھو ان کو. کل البس, پوری طرح پھیلانا, نہ اس طرح کرو اور نہ اس طرح کرو. فتقعد, ورنہ تم بیٹھے رہو گے. ملومن, ملامت زدہ. محسورا, حسرت زدہ. محسور کہتے ہیں وہ جانور جو چل چل کر تھک چکا ہو اور چلنے سے عاجز ہو چکا, اب مزید نہ چل سکے, پیٹرول ختم ہو گیا ہو. فرمایا نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو, نہ بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ گے, تھکے ہارے رہ جاؤ گے, پچھتانے والے ہو جاؤ گے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہوتا ہے. فرمایا نہ تو بخل کی حد کو پہنچو کہ کسی کو کچھ نہ دو, سب کچھ اپنے پاس رکھو, حتیٰ کہ اپنے ہاتھ بھی اپنے ساتھ لگا لو اور اپنا وجود سکیڑ لو. نہ تو ایسے بن جاؤ, اور نہ ہی کھول کے رکھ دو, ہر چیز دے ڈالو. یہ دو انتہائی رویے اختیار نہ کرو. تو پھر کیا کرو؟ یاد ہے حدیث, خیر الامور اوسطها, بہترین معاملے کون سے ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ درمیان میں ہوتے, اوسط, بیچ میں. بیچ کی راہ سب سے اچھی راہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد, ما عال من اقتصد, وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرے. رزق تو اللہ کی دین ہے, زیادہ بھی وہ دیتا ہے اور کم بھی وہ دیتا ہے. تو انسان کو نہ زیادہ ملنے پر بہت فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ کم ہونے پر تنگی سے کام لینا. فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے, محصور ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے, کیونکہ اب رہا ہی کچھ نہیں, عاجز ہو گیا, خود محتاج ہو گیا. بخاری اور مسلم میں بخیل شخص کے لیے ایک اور تمثیل دی گئی. فرمایا بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جن پر دو لوہے کے جبے ہوں. جبہ کہتے ہیں بڑی قمیص کو, کوٹ, سینے سے گلے تک. سخی تو جو جو خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھلتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اثر کو مٹاتا ہے. یعنی ایڑیوں تک چلا جاتا ہے, وہ کرتا ڈھیلا ہوتے 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 نیچے, اور جب چلتا ہے تو پیچھے پیچھے اس کے پاؤں کے نشان اس سے مٹتے جاتے ہیں. یعنی جبہ لمبا ہوتا جاتا ہے. کس کا؟ سخی کا. اور بخیل جب کبھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جبے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں. وہ ہر چند اسے اور وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. تو سخی انسان جب خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے ہلکے کھلے ہونے لگتے ہیں اور یہ پھیلتی جاتی, اور بخیل انسان کے وقت یہ سکڑتی چلی جاتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہلکے
اور یہ سوراخ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہ، جمع نہ کر کے رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا. بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر اللہ بھی رزق کا منہ بند کر دے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گنتی کر کے روک دے گا. یعنی بہت زیادہ مال کو گن گن کے رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں. مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دیتا رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اے اللہ سخی کو بدلہ عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ بخیل کا مال تلف کر. اعطِ ممسکن تلفن اعطِ منفقن خلفن، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے اور اس کو دے دے، اور جو بخل کر رہا ہے تو اس کا وہ بھی ضائع کر دے. تو نہ بخل پسندیدہ ہے اور نہ فضول خرچی، بلکہ کیا بیچ کا راستہ. کون سا؟ صدقہ کرنے کا اور مال خرچ کرنے کا. مسلم میں ہے کہ صدقہ خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا، ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ عزت والا کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجزانہ برتاؤ کرے اللہ اسے بلند درجہ دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے طمع سے بچو، یعنی لالچ سے بچو، اسی نے تم سے اگلے لوگوں کو ہلاک کیا. طمع کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ بخیلی کرو. انہوں نے بخیلی کی، پھر اس نے انہیں صلہ رحمی توڑنے کو کہا، انہوں نے یہ بھی کیا. پھر فسق و فجور کا حکم دیا اور یہ اس پہ بھی کاربند ہو گئے. مجھے ایسا آتا ہے نا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. اگر انسان رشتہ داروں، مساکین اور غریبوں کے حق ادا کرتا رہے تو اس کے اپنے پاس اتنا جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے پھر وہ شیطانی رستوں پہ لگا سکے. بہقی کی ایک روایت ہے جب انسان خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں، اگر میں انہیں امیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری ہی کے لائق ہیں، اگر میں انہیں غریب کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیونکہ تیرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی نا، وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا چاہیے اور کس کو کم دینا چاہیے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، مفلسی کے ڈر سے. املاق ملق سے ہے، میم لام قاف اس کا روٹ ہے. ملق کا معنی ہوتا ہے مٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. بخاری کی روایت ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. کہ بچوں کو اس لیے پیدا نہ ہونے دینا یا ابورٹ کرا دینا، ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، دیں گے کہاں سے. فرمایا یہ تمہارا کام ہے رزق دینا. نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، ان کو ہم رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جب رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، نحن نرزقہم، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے لے اور اس وجہ سے کسی کو مار ڈالے کہ وہ ساتھ اس کے کھائے گا. انسان کب سے رازق ہو گئے؟ کسی بھی انسان کا قتل اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا بہت بڑا جرم ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مغرب میں ایک نظریے نے جنم لیا تھا، مالتھس کی تھیری نے. اگر انسان اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو چند سال بعد وہ سب کچھ کھا پی جائیں گے اور دنیا میں قحط پڑ جائے گا، وسائل ختم ہو جائیں گے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظریے پر عمل کر کے وہ دنیا اب خوب مشقت اور مصیبت کا شکار ہے. ایک طرف تو زنا عام ہو گیا، دوسری طرف قتل اولاد یا اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دینا، عورتیں بچوں کی پیدائش سے گریزاں، کیونکہ ماں بننا آسان کام نہیں، اور ماں بن کے ان کی جابز اور ان کی ترقی اور ان کے مادی فائدوں پر زد پڑتی ہے. اور پھر عموماً شوہر حضرات چھوڑ جاتے ہیں مغرب میں، تنہا عورتوں کو ہی بچے پالنے پڑتے ہیں، سنگل پیرنٹس کا بہت رواج ہے. اور پھر ان بچوں کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا بھی مشکل. تو یہ کئی مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے مغرب میں بچوں کی پیدائش کا ریٹ بہت کم ہو گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ایک بچے کی پیدائش پر بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں. مثلا فرانسیسی حکومت کئی سال پہلے ماں بننے پر 72,000 روپے کا انعام رکھا تھا. یہ روپے میں اس وقت کی کرنسی، اب تو یہ لاکھ سے بھی اوپر ہوگا. یعنی ایک عورت جب ایک بچے کو جنم دے تو حکومت اس کو انعام دے گی. اور ملازمت پیشہ عورت کی صورت میں اسے تنخواہ سمیت 3 ماہ کی چھٹی کی ترغیب بھی دی گئی. اور یہ ترغیبات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن نتائج حوصلہ افزا نہیں. اسی طرح سویڈن میں ماں بننے پر 3 سال کی چھٹی اور باپ کو بھی 1 سال کی چھٹی کی ترغیب دی گئی. اصل میں دلیل یہ دی جاتی ہے نا کہ غریب ممالک میں بچوں کی بے تحاشا پیدائش سے مسائل بڑھ رہے ہیں اور معیار زندگی پست ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو بہت کم آباد ہیں لیکن پھر بھی غربت وہاں خوب ہے. ایتھوپیا، یوگنڈا، زائرے، سوڈان، وہاں پر بہت سے وسائل ہیں لیکن لوگ ہی کم ہیں جو ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسری دنیا کے کئی علاقے بہت گنجان آباد ہیں لیکن وہاں پر خوشحالی ہے. مثلا سنگاپور، ہانگ کانگ، جگہ بہت کم ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے اور خوشحالی بھی ٹھیک ٹھاک. فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اس کے لیے خطا کا لفظ نہیں، خطئا آیا. ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ایک تو اس لیے خطا ہے کہ وہ قتل ہے، اور ایک اس لیے خطا ہے کہ آئندہ پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ جیسے ان علاقوں میں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے انعامات کے باوجود بھی کچھ نہیں حاصل. اور پھر ایک اور خطا کس اعتبار سے ہے کہ اس سے زنا کا دروازہ کھل گیا، سہولت ہو گئی، اور کئی مزید بیماریوں کا دروازہ کھل گیا. ولا تقربوا الزنا، اولاد کے قتل کی بات کے فوراً بات کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان اسباب سے بھی بچ کر رہو کہ جو اس طرف لے جاتے. یہاں ایک اصولی حکم ہے، مکہ میں ملا لیکن تفصیل مدینہ میں آئی، وہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ 18ویں پارے میں تفصیلی احکامات. یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ان اسباب سے بھی دور رہو جو اس طرف لے جائیں. وہ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت. پھر اسی طرح مرد اور عورت کے تعلقات میں اتنی فرینکنس کہ جو مزید خرابیوں کو جنم دے، یا عورتوں کا ایسے لباس یا ایسی حالت میں نکلنا کہ جو دوسروں کو اس چیز کی دعوت دے یا اس کا سبب بنے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، پیچھے اصول آئے تھے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہاں تفصیلات آ رہی ہیں. وینہی عن الفحشاء، تو یہاں فحشاء کی مثال آ رہی ہے. انہ کان فاحشۃ، یہ کھلی برائی ہے. وساء سبیلا، بہت برا راستہ. برا راستہ کس کا؟ انسانی نسل کی پیدائش کا، اور انسان کو گمراہی اور بے راہ روی کی طرف جھونکنے کا. ولا تقتلوا النفس، اور کسی انسان کو قتل نہ کرو. التی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مراد کیا ہے؟ جس کی اجازت ہے، مثلا قصاص ہے، یا شادی شدہ زانی ہے، یا پھر مرتد ہے، تو یہ حق کے ساتھ ہے. ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم کے طور پر قتل کیا گیا، یعنی جسے ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا. فقد جعلنا لولیہ سلطانا،
تو بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے، اس کے گارڈین کے لیے، حق، سلطانن کا معنی کیا؟ حق، حجت، زور، قوت. فلا یسرف فی القتل، تو چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اس کی مدد کی جائے گی. یعنی حکومت وقت کو حکم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. منصور یہاں کون ہے؟ ولی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل کے معاملے میں اصل مدعی مقتول کے اولیاء ہیں، نہ کہ حکومت. یعنی جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے، مظلوم ہو، اس کا ولی کیا ہے؟ منصور ہے، لیکن اسے حق نہیں کہ وہ قتل میں اسراف کرے، حد سے بڑھے. قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کہ مثلاً اذیت دے دے کر قتل کرنا، یا مارنے کے بعد لاش پہ غصہ نکالنا، یا اس کو جلانا، یا اس کی بے حرمتی کرنا، یا ایک کے بدلے میں زیادہ کو مارنا. یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں. اچھا، آپ نے غور فرمایا کہ قتل اولاد کے ساتھ زنا، اور زنا کے بعد پھر قتل کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ پہلے ہی نہ بچوں کو قتل کرو نہ بڑوں کو کرو، یہ ہو جاتا نا، ترتیب تو ٹھیک تھی نا. ایسے نہیں کیا گیا. قتل اولاد، پھر زنا، اور پھر قتل. کیا ربط ہے ان میں؟ تینوں چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. بچوں کو مارنا زنا کا راستہ کھولتا ہے، اور زنا قتل کا سبب بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر قتل غیرت کے نام پر ہوتے ہیں. جس معاشرے کے اندر بچوں کا قتل عام ہو جائے، اور خواہ اس کے اوپر خوشنما نعرہ کیوں نہ ہو کہ وسائل کم ہیں اور یہ رزق کھا جائیں گے، لیکن صرف وہ ایک وجہ نہیں ہوگی، اور بھی اس میں خرابیاں نکل آئیں گی. اور سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ولا تقربوا مال الیتیم، کیونکہ یہ بھی قتل کا سبب بنتا ہے. مال بھی سبب ہوتا ہے قتل کا. کہتے ہیں 3 اسباب ہیں قتل کے عام طور پر: زر، زن، زمین. تو پیچھے زن کا ذکر آ گیا، اور یہاں مال کا، زر کا آ گیا. اور اس میں زر میں ہی زمین بھی آ سکتی ہے. بعض اوقات اگر زمین پہ ناجائز قبضہ ہو کسی چچا کا یا کسی بھی رشتہ دار کا، تو یتیم بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ بدلے لیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے پر، ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہے. یعنی مطلقاً یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع نہیں کیا گیا. مطلقاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور. مطلق لفظ جیسے طلاق ہے، طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزاد کرنا. تو مطلق یعنی پوری آزادی کے ساتھ، یعنی مکمل طور پر. مکمل طور پر یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ ہی نہ پاس، پھٹکو ہی نہ، قریب ہی نہ جاؤ. جاؤ مگر حفاظت کے لیے جاؤ، اچھی نیت سے، اس کو اچھی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی احسن طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جا سکتے ہو، اس کی رکھوالی کر سکتے ہو. اور خصوصاً کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، جوانی کو پہنچ جائے. یتیم کے بالغ ہونے تک. خصوصاً اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. مال یتیم کی حفاظت کے ساتھ ہی عہد کے پورا کرنے کی بات ہے. یعنی اگر یتیم جیسے کمزور انسان سے بھی عہد کر رکھا ہو تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. عہد کو عہد کے لیے پورا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی شخص کی وجہ سے. کہ مثلاً اگر آپ کا معاملہ کسی سخت گیر انسان سے ہے، کوئی آپ کے سر پہ سوار ہے، کوئی آپ کو پریشان کر سکتا ہے، تو آپ وہاں تو وعدہ پورا کر لیں. یا جہاں آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے وہاں تو آپ وعدہ پورا کریں. اور جہاں آپ یہ سمجھیں کہ دوسرا شخص میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، مثلاً وہ ایک یتیم ہے یا اور کوئی سوسائٹی کا مجبور شخص ہے، تو وہاں انسان اپنا اصول کھو دے اور اس کی پرواہ نہ کرے
اور اسے نقصان پہنچائے تو یہ کسی مومن کا شعار نہیں ہو سکتا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یعنی ایک ہی آیت میں یتیم کے حقوق کی بات کرتے کرتے ساتھ ہی عہد کی بات بھی ہو گئی. ورنہ عہد تو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر وہاں جہاں کوئی پوچھ نہ سکتا ہو، کیونکہ انسان کا عہد خواہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کا دوسرا فریق انسان نہ سمجھے بلکہ دوسری طرف خدا سمجھے کہ انسان کا وعدہ خدا کے ساتھ ہے ایک طرح سے. اسی لیے کہا گیا نا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں. یہ بات دین ہی کے منافی ہے کہ کوئی شخص وعدہ پورا نہ کرے. اسی لیے فرمایا ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ. خواہ وہ دوسرا انسان ڈر کے مارے، کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے نہ ہی پوچھے. بعض اوقات ایک طاقتور انسان کسی کمزور انسان سے جب کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ وہ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ پوچھنے والا ہے. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کیا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا کہ وعدہ توڑنا کس کا کام ہے؟ منافق کا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب انسان کسی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص بلا وجہ ایک اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس کی ایکسیپشنل صورت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر بیٹھا پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وقت سے پہلے ہی ایکسکیوز کر لینا چاہیے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو، مثلا صرف عہد نہیں معاہدہ ہے، یک طرفہ نہیں دو طرفہ کوئی معاملہ کانٹریکٹ ہے اور وہ پورا نہیں ہو سکتا وقت مقرر پر یا کسی اور وجہ سے، قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَمْبِزْ عَلَى سَوَا، اس کو سامنے لا کے رکھو برابری پر، یعنی سامنے لا کے مقابلے پر، یعنی بتا کے علل اعلان اسے ختم کرو، اعلانیہ طور پر اس کو ختم کر دو، چھپ کے نہیں، یک طرفہ طور پر نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کسی بچے کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جذبات میں آ کر رحم دلی کے مارے لوگ ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور علل اعلان سب کے سامنے کہتے ہیں ہم ان کا یوں خیال رکھیں گے، ہم ان کو یوں پالیں گے، یوں پڑھائیں گے، ان کے مال سے ان کے لیے یہ تجارت کریں گے. بہت کچھ دعوے کر بیٹھتے ہیں. یہ سب دعوے ایک طرح سے کیا ہو جاتے ہیں؟ عہد ہو جاتے ہیں. اب کچھ دن ہوئے، وہ جوش ٹھنڈا ہوا، وہ غم دور ہوا، وہ جذبات چلے گئے، تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ سب وعدے بھی بھول گئے. ایسے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، تو انسان کسی ایسے کام کا ذمہ ہی نہ لے جو وہ کر نہ سکتا ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں تو تجھے بہت کمزور دیکھتا ہوں، یعنی تو ایک کمزور انسان ہے، اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں. خبردار کبھی دو آدمیوں کا والی نہ بننا، نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا، یعنی یتیم بچوں کی لک آفٹر یا اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تم نہ کبھی لینا. پھر فرمایا وعدہ وفائی کیا کرو، جو وعدہ وعید جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں باتیں بیک وقت فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.